زحمت فرمائیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے احباب جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیے۔ یہ کھڑکی بند کروا دو بھائی، حسن بھائی کو بند کر دیں گے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ ایک اور بہتر صلوات ہدیہ کریں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ سیدہ نوروز فاطمہ بنت سید اخلاق حسین نقوی، زوجہ سید علی حیدر رضوی، جناب سید زرقام حیدر صاحب کی والدہ مرحومہ، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں، اللہم صل علی ایک اور صلوات ہدیہ کریں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، قرآن کا ایک جامع سورہ، سیدہ کی عظمت کا ایک مکمل سورہ، فضائل اور عظمت جناب زہرا میں ایک حسین سورہ۔ اللہ اہل بیت سے کتنا پیار کرتا ہے اور اہل بیت اللہ سے کتنا عشق کرتے ہیں، یہ بھی اسی سورہ میں بیان ہو رہا ہے۔ پہلے تو اس سورہ کی تفسیر اور اس سے متعلق مقدماتی الفاظ میں یوں کہوں کہ پورا قرآن
عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اگرچہ متروک ہو گیا ممبر سے لفظ ترک ہو گیا، ورنہ عشق کیا ہے، یہ پیغام ہی ممبر کا ہے۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں محمود بھائی، آپ سے دعا چاہیے، اللہ تعظیم نقوی صاحب کی، آپ کے بزرگوں کی مغفرت فرمائے۔ میں غور کرتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ نے یعنی نظام جو شرعی نظام ہے اس میں توجہ چاہوں گا، اس میں فروعات دین میں تقلید واجب، جو خود صاحب رائے نہیں ہو سکتے، خود مجتہد نہیں ہو سکتے، خود فقیہ نہیں ہو سکتے، ان کے لیے فروعات دین میں تقلید واجب، اصول دین میں حرام۔ بھائی اتنی اچھی چیز تھی تو اصول دین میں بھی حرام واجب ہوتی؟ تقلید اتنی ہی اچھی چیز تھی تو جیسے فروعات دین میں واجب ہے ایسے اصول دین میں بھی واجب ہوتی۔ تو یہ اللہ نے اصول دین میں حرام اور فروع دین میں واجب کیوں کی ہے؟ ایک ہی چیز ایک جگہ حلال، ایک جگہ حلال بھی نہیں واجب، اور ایک ہی چیز دوسری جگہ حرام، آخر کیوں؟ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصول دین میں تقلید کو اللہ نے حرام اس لیے قرار دیا کہ مسئلہ غیرت کا تھا، مسئلہ غیرت کا تھا۔ غیرت کی تعریف کیا ہے؟ پھر میں تھوڑا سا اور میری بات روشن ہو جائے گی۔ علم، عزت، غیرت، شجاعت، سخاوت، ان سب کی تعریف ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں جملہ کہوں کہ آپ کی اور میری بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، اس امام بارگاہ مسجد کی بھی تعریف ہے، اور تعریف کی بھی تعریف ہے۔ علم منطق میں تعریف کی بھی تعریف ہوئی ہے۔ تعریف اسے کہتے ہیں کہ جس میں متعارف کے جس کی تعریف کروائی جا رہی ہے، معرف کے جس کی تعریف کروائی جا رہی ہے، اس سے متعلق اتنا جامع لفظ بولا جائے کہ جس میں اس سے متعلق تمام افراد شامل ہو جائیں اور جو اس کے غیر ہیں وہ سب خارج رہیں، جسے منطقی زبان میں کہتے ہیں کہ تعریف جامع الافراد ہونی چاہیے اور مانع الاغیار ہونی چاہیے۔ جو بھی اس کے غیر ہیں وہ سب ان کو روکے، وہ اس کے اندر شامل نہ ہونے پائیں، اور جتنے اس سے متعلق چیزیں ہیں وہ سب شامل ہو جائیں، ایسا جملہ بنے کہ جس سے وہ تعریف کہلائے۔ پھر علم منطق نے تعریف کی قسمیں کی ہیں کہ تعریف کبھی تمثیل کے ذریعے سے ہوتی ہے، تعریف کبھی تشبیہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، تعریف کبھی صغرا اور کبرا اور اس کے نتیجے کی صورت میں ہوتی ہے، اور قضایا کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو تعریف کی پھر قسمیں بیان کی۔ تو مثلا غیرت کی کیا تعریف ہے، عزت کی کیا تعریف ہے، علم کی کیا تعریف ہے؟ مثلا علم کی تعریف کی گئی ہے کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا، یہ علم ہے۔ اشیاء خارجی کا جو کچھ بھی باہر ہے، آپ سے باہر ہے، اس کا حواس خمسہ میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے ذہن میں بیٹھ جانا، یہ علم ہے۔ مثلا K2 کا پہاڑ دیکھ کر آئے، دیکھنے سے اب وہ جو ذہن میں بیٹھ گیا ہے وہ علم ہے اس پہاڑ کا۔ ذہن میں ہمارے دماغ میں پہاڑ نہیں ہے، K2 کے پہاڑ کا علم ہے۔ اور یاد ہے کہ علم جگہ نہیں گھیرتا، جب علم کاغذ پر آ جاتا ہے تو وہ مادہ ہونے کی وجہ سے جگہ گھیرتا ہے، لہذا کتاب علم نہیں ہے، کتاب علم نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی معلومات کو کتاب میں ڈھالنا شروع کریں اور لکھنا شروع کر دیں تو شاید ہم میں سے بہت سوں کے ذہن کے اندر موجود معلومات کتابی شکل میں آئے، تو شاید اتنے بڑے ہال کے اندر لائبریری بنے جس میں کتابوں کی شکل میں ہمارا علم رکھا ہوا ہو، جبکہ ہمارے ذہن کے اندر اس کو کوئی جگہ نہیں چاہیے۔ تو علم کیونکہ مجرد چیز ہے اس لیے وہ جگہ نہیں گھیرتی، کتاب مادی چیز ہے وہ جگہ گھیرتی ہے۔ اللہ بھی جب اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ یہ پورا وجود اللہ کا علم ہے، جسے محمد مصطفیٰ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
ماشاءاللہ وہ لوگ کم نہیں ہیں، صلوات اس سے بہتر ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ایک اور بہتر اور بلند صلوات. میں نے ایک لفظ کہہ دیا، اس کو نبھانے کے لیے تمہید میری لمبی ہوتی جا رہی ہے. اصول دین کو کیوں حلال اور جائز قرار نہیں دیا، بلکہ اصول دین کے اندر تقلید کو کیوں حلال اور جائز قرار نہیں دیا، اصول دین میں تقلید کو حرام کیوں قرار دیا؟ میں نے ایک جملہ کہا، اسے نبھا رہا ہوں کہ اس لیے کہ مسئلہ غیرت کا تھا. غیرت کی تعریف کیا ہے؟ جیسے میں نے علم کی تعریف کی، ایسے ہی عزت کی بھی تعریف ہے. غیرت کی تعریف کیا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں، کم سن ساتھیوں کے لیے. آپ کا خوبصورت سا بچہ، آپ کا پوتا، آپ کا اپنا بچہ، آپ کا بھتیجا، آپ کا نواسا، آپ کی اولاد، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، گود کا بچہ ہوتا ہے، تو معمولاً بچیوں کو وہ چھوٹا گود کا بچہ، دودھ پیتا بچہ زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بچیاں زیادہ گود میں لے رہی ہوتی ہیں. گھر کی بڑی بیٹیاں ہوں، بڑی بچیاں ہوں، پڑوسی ہوں، خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا سا، میں لے جاؤں، خالہ نے اجلے سے کپڑے پہنائے، ذرا تیار سا کیا اور پڑوس کی بچی کو دے دیا. کچھ دیر کے بعد خالہ جب اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے پڑوس میں گئیں تو معلومہ کہ پڑوس سے پڑوس میں چلا گیا ہے، اور پھر وہاں پہنچی تو وہاں سے معلومہ چوتھے گھر سے نکلا. یہ جو اس دور میں جو چاہے گود میں لے لے، اختیار ہی نہیں ہے بچے کا. بچے کا اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی گود میں اگر لے رہا ہو تو یہ منع کر دے کہ مجھے گود میں نہ لو، اسے تو یاد ہی نہیں ہے. اس دور میں جو چاہے اسے گود میں لے لے، یہ غیرت کی خلاف ورزی ہے. یہ غیرت کی خلاف ورزی ہے، یعنی غیر کی گود میں پلنا بے غیرتی ہے. کھینچ کے میں نے اس لیے بولا ہے کہ مجلس پڑھ رہا ہوں، ادب کا خیال بھی رکھنا ہے. جو چاہے گود میں لے لے، اور جس کی گود میں یہ پلتا رہے، اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کس کی گود میں پل رہا ہوں. ایک بزرگ عالم دین نے بڑی حسین مثال دی ہے کہ بڑے سمندر کے اندر میلوں کے فاصلے پر مچھلی پکڑنے کا جال ڈالا جاتا ہے. میلوں میں ہوتا ہے وہ جال، یعنی میلوں میں جال پڑا ہوا ہوتا ہے، اور مچھلیاں اس کے اندر اسیر ہونے کے باوجود خود کو آزاد محسوس کر رہی ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ آزاد ہیں، خوب دائیں بائیں تیر رہی ہیں، لیکن وہ تو بہت پہلے سے اسیر ہیں اور نہ جانے کب سے اسیر ہیں. بس ایک لمحہ لگے گا ڈور کھینچنے میں، وہ ڈور کھچے گی تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تو بہت پہلے سے ہی اسیر ہیں. اس شعور سے اور اس کیفیت سے عاری اور خالی رہنا ہی بے غیرتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں غیر کی گود میں ہوں، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ غیر میرے اوپر تصرف کر رہا ہے. عزیزان گرامی، جملہ مجھے ہدیہ کرنے دیجئے، اگر فرد کسی غیر کی گود میں پلے تو وہ غیرت مند نہیں ہے. پورا ملک اگر کسی اور کی گود میں پل رہا ہو تو وہ غیرت مند کہاں ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. اصول دین کو اللہ نے جو جائز قرار نہیں دیا ہے کہ اس کے اندر تقلید کی جائے، کسی اور کے کہنے پر مانا جائے، وہ اس لیے کہ غیرت کا مسئلہ تھا. غیرت کا کیسے مسئلہ تھا؟ غیرت کا ایسے مسئلہ ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہاری رگے جان سے قریب ہوں، تم کسی اور سے مجھے سمجھنا چاہتے ہو. کوئی اور تمہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں؟ تم خود بتاؤ کہ میں کون ہوں. بس جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے نزدیک اللہ ہے، مگر ہر ایک کی معرفت کے مطابق ہے. اور وہ ایسا ہی اللہ چاہتا ہے کہ تم بتاؤ میں کیسا ہوں، تم بتاؤ میں کیسا ہوں، تم بتاؤ میں کیسا ہوں. کوئی اور تمہیں کیوں بتائے کہ میں کیسا ہوں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. لہذا جب کسی نے معصوم امام سے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے ہونے پر دلیل کیا ہے، جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہونے پہ دلیل کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ ہر شخص کے پاس اللہ ہے کی دلیل ہے، اور وہ خود بتائے گا کہ اس کے نزدیک اللہ ہونے کی دلیل کیا ہے. کہنے لگا مولا میں نہیں سمجھا. حضرت نے فرمایا میرے ساتھ چلو. تھوڑے فاصلے پر مشہور واقعہ ہے، تھوڑے فاصلے پہ ایک خاتون چرخہ کاٹ رہی تھی. حضرت نے فرمایا اس سے کہ بی بی اللہ ہے؟ کہنے لگی ہاں ہے. حضرت نے فرمایا دلیل کیا ہے؟
اس نے اس کا دستہ چھوڑ دیا، وہ ہینڈل جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ چھوڑ دیا. تھوڑی دیر میں وہ پہیہ آہستہ ہونا شروع ہوا اور ایک وقت آیا کہ وہ رک گیا. کہنے لگی یہی چرخا دلیل ہے کہ اللہ ہے. حضرت نے فرمایا کیسے یہ دلیل ہے؟ کہنے لگی کہ یہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کیسے چل رہے ہیں؟ تو ہر ایک کے پاس دلیل وجود الہی ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم خود بتاؤ کہ میں کیا ہوں. بس جب ہر شخص اللہ کے بارے میں اپنی ایک رائے دے اور اپنے علم کا اور اپنی محبت کا اظہار کرے، جی تو یہی وہ ہے جو اصول دین کا فلسفہ ہے کہ تم خود سے مجھ کو سمجھو، کسی اور سے مجھے نہ سمجھو. تم نے میرے اور اپنے درمیان کسی کو فاصلہ بنا لیا تو یہ غیرت کا مسئلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر. محترم سننے والو، یہ جو اللہ کا کلام سرکار دو جہاں پر نازل ہوا، یہ مسئلہ اور عنوان اور حسن عشق کا ہے. اور عاشق بھی جب بات کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سمجھے، لہٰذا آج تک الف لام میم کا ترجمہ کوئی نہیں کر پایا، الف لام را کا کوئی ترجمہ نہیں کر پایا، تو تفسیر کیا کریں گے؟ وہ جانے اللہ کہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ جانے مصطفیٰ کہ کیا سن رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. اور جہاں سمجھانا چاہتا تھا وہاں کچھ کھل کے بات ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے سمجھ لیا اور کچھ کو آیات متشابہات قرار دے دیا کہ یہ بھی لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. اس کے لیے بھی محتاج ہو جائیں گے کہ میرے مصطفیٰ سے آ کے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس نے آیات کو دو طرح سے تقسیم کر دیا، آیات محکمات اور آیات متشابہات. محکمات پھر بھی کسی حد تک لوگ سمجھ لیں گے، لیکن متشابہات میں تو اے میرے نبی تمہارے محتاج رہیں گے، تم بتاؤ گے تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں نے تم سے کیا کہا ہے. وہ اللہ جس نے اللہ اپنے حبیب کے اوپر یہ سب کچھ نازل کیا، اس نے اس لہجے کے اندر انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی. یہاں کوثر سے مراد سیدہ کی ذات ہے، جس کا جواب یہ ہے، یعنی کیوں کوثر سیدہ؟ اس لیے کہ ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. یہ دشمن بے اولاد رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اولاد ہم نے کوثر کی صورت میں دے دی. اللہ کا اس گھرانے سے پیار کتنا ہے، یہ نبی مکرم کا مقام تو بہت روشن ہے قرآن مجید کی آیات کی صورت میں، لیکن سیدہ کی عظمت اس سورے کے حوالے سے مفسرین نے یہ بیان کی کہ جو الفاظ اللہ نے بنام سیدہ نازل کر دیے، پھر وہ الفاظ کسی اور کے لیے دوبارہ نازل ہی نہیں کیے، یہ سیدہ کے نام نازل ہو گئے ہیں. لہٰذا پورے قرآن میں کوثر دوبارہ پھر نہیں آیا، انا اعطینا پھر نہیں ہے، هو الابتر پھر نہیں ہے، فصلی لربک وانحر پھر دوبارہ تکرار نہیں ہے. جبکہ قرآن کی آیات تکرار ہوئی ہیں، الفاظ بھی مکرر آئے ہیں، لیکن یہ الفاظ کیونکہ بنام سیدہ ہیں تو پھر سیدہ ہی کے لیے ہیں. جی سورہ مبارکہ الفجر کے اندر، سورہ مبارکہ الدہر کے اندر، اور بہت سارے سوروں میں جہاں جہاں اللہ نے سیدہ کو یاد کیا ہے، وہاں پھر سیدہ کے ساتھ کسی اور کو یاد نہیں کیا. جی سورہ مبارکہ الدہر کے اندر جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے، حور کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حور کون سی حور ہے جس کا ذکر سیدہ کے سامنے ہو، کیونکہ بات سیدہ کی ہو رہی تھی، اس لیے اللہ نے کسی بھی حور کا ذکر نہیں کیا اس سورے میں. عزیزو، اس بی بی کو اللہ نے جو عظمتیں عطا کی ہیں اور پھر اس بی بی کو جو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، یہ دو علیحدہ پہلو ہیں. یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ اس گھرانے کی عظمت کا باب بالکل علیحدہ اور مختلف اور مکمل ہے، اور اس گھرانے کا ہمارے لیے نمونہ عمل ہونا اور آئیڈیل ہونا یہ ایک علیحدہ مکمل مضمون ہے. اس گھرانے کا خاص طور پہ سیدہ کے اوپر ہم ان کی بارگاہ میں ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ کے باب میں جب ہم گفتگو کریں اور بات کریں اور سوچیں تو جو فضائل سیدہ کے لیے اللہ نے قرار دیے وہ پھر کسی اور کے لیے قرار نہیں دیے. اس کائنات کے اندر جس ذات کو مرکز قرار دیا وہ جناب زہرا کی ذات ہے. دلیل دینے جا رہا ہوں. جیومیٹری کے اندر
یہ علامہ نقن صاحب نے دلیل سجائی ہے، یہ ان کی دی ہوئی دلیل ہے۔ جیومیٹری کے اندر مثلث، مربع اور مخمس، یہ جو شکلیں ہیں، ان میں سے کسی کا بھی مرکز تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان شکلوں کا مرکز نہیں ہوتا، صرف ایک شکل ہے جس کا مرکز ہوتا ہے، اور وہ ہے دائرہ۔ دائرے کا مرکز ہوتا ہے، باقی کسی شکل کا بھی مرکز نہیں ہو سکتا، اور اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مرکز کے لیے لازم ہے کہ اس کا فاصلہ ہر سمت سے برابر ہو، ورنہ مرکز ہی نہیں کہلائے گا وہ۔ جی، مخمس کے اندر آپ مرکز بنا کر دکھائیے، کہیں سے زیادہ فاصلہ ہوگا تو کہیں سے کم ہوگا، مربع میں بھی ایسے ہی، مثلث میں بھی ایسے ہی، لیکن دائرہ واحد شکل ہے کہ جس کے اندر سب سمتوں سے فاصلہ برابر کا ہے۔ خود دائرہ بتائے گا کہ اس کا مرکز ہے، مرکز ہو تو دائرہ بن سکتا ہے، اور دائرہ ہے تو مرکز کا ماننا لازمی ہے، مگر یاد رہے جو مرکز دائرے کے لیے ہے، دائرے کے لیے جو مرکز ہے، اس کی ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ قابل رؤیت نہیں ہوتا، وہ نظر نہیں آتا۔ اگر مرکز نظر آنا شروع ہو جائے تو اس کے جز بننا شروع ہو جائیں گے، اور جز اگر بن جائیں گے تو ایک حصہ ایک سمت سے دور ہوگا اور وہی حصہ ایک سمت سے قریب ہوگا۔ تو بس اگر ایک جز کسی اور جز سے قریب ہو جائے اور کسی اور حصے سے دور ہو جائے تو پھر مرکز نہیں رہتا۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جو اس دائرے کا مرکز ہے وہ قابل رؤیت نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ایسا وجود ہونا چاہیے جس کا فاصلہ سب سے برابر نظر آ رہا ہو، اور وہ نظر بھی نہ آتا ہو تبھی تو وہ خاتون ہے اور محجبہ ہے، وہ نظر آنے والا وجود نہیں ہے۔ بھائی آپ جب بڑے نعرہ نہیں لگائیں گے تو بچوں کو ہی غیرت آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جی بہت زیادہ خاموش بیٹھے ہیں آپ، گردن تو ہلا دیں کم سے کم۔ جی جی جی، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اچھا بس بیٹا، بس بڑی جان میری جان، بس ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بچوں سے ذرا ڈرا بھی رہتا ہوں، انہیں جو سکھا کے بھیجا جاتا ہے وہی نعرہ لگاتے ہیں، انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ویڈیو بن رہی ہے، اور انہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجلس میں سب کو آنا ہے، سب مجلس میں آتے ہیں، سب کے احساسات کا خیال رکھنا ہے۔ انہیں تو جو اماں نے نعرہ سکھایا ہے وہی لگائیں گے، اور اماں جاتی ہیں عورتوں کی مجلس میں، مردوں کے تو حالات پتہ ہی نہیں ہے انہیں۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ابھی آئی آر سی میں چند دن پہلے ایسے ایک بچے نے نعرہ لگا دیا، اچھا نعرہ ہی نہیں لگایا، اس نے تو ربائی سنا دی، اور ربائی ایسی سنائی کہ میں تو اس کو دوبارہ دہرا بھی نہیں سکتا، اسی لیے میں لائف مجلس سے رکواتا ہوں اپنی، کیونکہ کیا معلوم کہ کون کس مزاج میں آیا بیٹھا ہو، اور پھر جب یہ لائف چلی جائے گی تو پھر چلی گئی تو پھر چلی گئی، پھر تو آپ پکڑتے رہیے، اور پھر اس کے بعد جو سامنے نظر آ رہا ہے پہلے تو اس سے بات ہوگی، اور جو رخ کیے بیٹھے ہیں ہماری طرف، بھائی کون تھا یہ؟ تو شجاع بھائی تو اس طرف رخ کیے بیٹھے ہیں، جی میر صاحب تو اس طرف رخ کیے بیٹھے ہیں، انہیں کیا پتا کہ کون پیچھے، یہ پشت کس کی ہے؟ تو بہت زیادہ احتیاط اور احساسات کا خیال رکھنا ہے۔ ویسے بھی مجالس صرف شیعوں کے اجتماعات نہیں ہیں، مجلسوں میں ہمارے بھائی بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور آنا چاہیے، اور انہیں بلانا چاہیے، اور انہیں اپنے برابر میں بٹھانا چاہیے، اور نیاز بھی پہلے انہی کو کھلانا چاہیے۔ تو اخلاق سے بہتر تو تبلیغ ہی نہیں ہے نا۔ صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر، اللہ صل علی محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھے، عظمت کا پہلو ایک دو مثالیں دوں گا، اور پھر سیرت کا پہلو۔ عظمت کا پہلو تو اتنا مضبوط اور اتنا گہرا ہے کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، نبی مرسل چاہیے اور ملک مقرب چاہیے جو سیدہ کو کچھ سمجھ سکے۔ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم سیدہ کو سمجھ سکیں۔ جی سرکار دو جہاں معراج پہ تشریف لے گئے، اونٹوں کی قطار دیکھی جس کا آغاز نظر نہیں آ رہا کہ پہلا اونٹ کہاں تک پہنچا،
اور انجام نظر نہیں آ رہا کہ آخری اونٹ کہاں پر ہے. ان گنت اونٹوں کی قطار ہے اور ہر اونٹ کے اوپر سامان لدھا ہوا ہے، مال بندھا ہوا ہے، سامان بندھا ہوا ہے. سرکار نے پوچھا جبریل یہ اونٹ کیسے ہیں، ان پہ سامان کیسا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبریل امی سے سرکار نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا، بلکہ ڈیوٹی تھی سرکار جبریل کی کہ سرکار کو بتائیں. ان کے اس کا حصہ تھا، نوکری کا حصہ تھا، ان کی ذمہ داری کا حصہ تھا کہ سرکار کو بتائیں. جیسے آپ اپنے اداروں کے وزٹ پہ جاتے ہیں، آپ افسران، تو وہ جو وہاں کا افسر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو شاید اس سے زیادہ پتہ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے وہ بتائے. جبریل بتا رہے تھے اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے. فرمایا جبریل یہ مال کیسا ہے، یہ اونٹ کیسے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے. اس سارے اونٹوں پہ جو سامان لدھا ہوا ہے فاطمہ زہرا کا جہیز ہے جو اللہ نے بنایا ہے. فرمایا ایک اونٹ روکو، ایک اونٹ رکوایا، کہا اسے بٹھاؤ. جب اس میں سے اسے کھولا گیا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلیں اور ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل لکھے ہوئے تھے. یعنی اللہ نے سیدہ کا جہیز مولا کائنات کے فضائل کو قرار دیا ہے. سبحان اللہ. علی مولا کے فضائل سیدہ زہرا کے کا جہیز قرار دیا ہے. جی عزیزوں، میں اور آپ اللہ کے ولی مطلق کی حیثیت سے اور عنوان سے اور مقام سے استفادہ کرتے ہوئے مولا کائنات سے مدد مانگتے ہیں. بہت روشن عقیدہ ہے کہ وہ مولا علی اللہ کے ولی مطلق ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں ولی مطلق بنایا گیا ہے. توجہ چاہوں گا، جانوروں کی ماں اور باپ ہوتے ہیں، انسانوں کے ہاں صرف ماں اور باپ نہیں ہوتے، انسان کے ہاں باپ نہیں ولی ہوتا ہے. ورنہ کیا فرق ہے جانوروں کے باپ میں اور انسان کے باپ میں؟ انسان کا باپ ولی ہوتا ہے، جانور کا باپ ہوتا ہے. یعنی جس کے ہاں تربیت کا جذبہ پایا جاتا ہو، تربیت کا جس کے اندر ذوق پایا جاتا ہو، جس کی ذمہ داری ہو کہ تمہیں تربیت بھی کرنی ہے. اب آپ اور میں، ہم 4 بہن بھائیوں کے باپ کو تو اللہ نے ہمارا ولی بنایا ہے. جسے کائنات کا ولی بنایا ہے اسے محمد اور علی کہا جاتا ہے. لہذا یا کہیں کہ میں اللہ کی طرف سے کائنات کے اوپر ولایت لے کر آیا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارا ولی وہ ہے کہ جو ایمان لایا، نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. یعنی اللہ ولی، رسول اللہ ولی اور مولا علی ولی. تو اللہ نے رسول اللہ کو اور مولا علی کو ہمارا ولی بنایا ہے. تو کبھی قرآن کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ولی ہیں، اللہ کہتا ہے یہ تمہارا ولی ہے. اور کبھی یہ کہتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ میں نبی، میں مصطفیٰ، انا و علی، میں اور علی ابوا ہذہ الامہ، 2 باپ ہیں اس امت کے. تو باپ کا جو کام ہے وہی ولی کا کام ہے انسانوں میں. جی انسانوں میں جو باپ ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مگر ماں ولایت نہیں رکھتی. ماں کا کام دنیا میں منتقل کر کے وہ فطری جذبے کے مطابق بچے کی پرورش کرنا ہے. وہ فطری جذبہ باپ میں نہیں ہوتا. وہ فطری جذبہ جو ماں کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ یہ پریشان رہتی ہے مگر بچے کو آسائش میں رکھتی ہے، یہ خود کو تنگی میں رکھتی ہے، بچے کو وسعت میں بدل دیتی ہے، یہ خود کو گیلے میں رکھتی ہے، بچے کو سوکھے میں منتقل کر دیتی ہے، یہ خود بھوکا رہتی ہے مگر بچے کو غذا دیتی ہے. ماں کے اندر یہ سارے جذبے جو ہیں وہ فطری ہیں، اس کے مطابق وہ بچے کو پال رہی ہوتی ہے. اور یہی فطری لگاؤ اور جذبہ ماں کا بچے کے بڑے بڑے خطاؤں کو اور غلطیوں کو درگزر کرواتا ہے. ماں بھول جاتی ہے کہ بچے نے میرے ساتھ کیا بے ادبی کی تھی، باپ پھر بھی یاد رکھتا ہے، باپ پھر بھی جتائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا، مگر ماں کو تو یاد بھی نہیں رہتا. یہ جو دونوں کے جذبوں میں فرق ہے نا، یہ در حقیقت الہی نظام کا حصہ ہے.
اسی فرق کی بنیاد پر، کیونکہ وہ جو فطری جذباتی کیفیت ہے تربیت کرنے میں، پالنے میں، وہ فطری جذباتی کیفیت کیونکہ عقل پر غلبہ کرتی ہے، لہٰذا یہ ماں بعض اوقات جذبات میں آ کر وہ فیصلے لیتی ہے بچے کے لیے جو آج تو صحیح نظر آتا ہے مگر کل وہ فیصلہ صحیح نہیں ثابت ہوگا. یعنی بچہ پریشان ہوگا کہ میری اماں نے میرے ساتھ ایسا نہ کیا ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا، میں وہاں ہوتا. وہ جو اس کے جذبات، اور پھر خواتین کو ویسے بھی جذبات ان کے غالب رکھے ہیں ان کی عقلوں پر. جو مولا علی نے فرمایا ہن نواقص العقول، یہ ناقص العقل ہیں، یہ برائی نہیں کی ہے مولا علی نے. علی مولا نے یہ خواتین کے خلاف بات نہیں کی ہے کہ خواتین کی مولا نے گویا ایسی بات کر دی جو خواتین کو برا لگے اور خواتین کی توہین ہو رہی ہے. نہیں، علی ہیں وہ. ناقص العقل سے مراد برائی بیان نہیں ہو رہی ہے، ان کے مزاج کا تقاضا بیان ہو رہا ہے. ان کے مزاج کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جائیں. جب جذبات عقل پر غالب آ جاتے ہیں تو اسے ناقص العقل کہا جاتا ہے. عقل مغلوب ہو گئی ہے اور جذبات غالب آ گئے ہیں. تو جب جذبات غالب آ جائیں اور عقل مغلوب ہو جائے تو اسے ناقص العقل کہا جاتا ہے. اور جہاں عقل غالب رہے اور جذبات مغلوب ہو جائیں تو وہاں ولایت دی جاتی ہے. اور ولایت رکھنے والا سخت فیصلے لیتا ہے چاہے کچھ دیر کے لیے اس کی اولاد پریشان رہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو کبھی غور فرمایا آپ نے کہ اللہ نے ماں کو درجہ باپ سے زیادہ دیا ہے فضیلت میں، مگر ذمہ داریوں میں باپ کو زیادہ حیثیت دی ہے. وہاں فضیلتیں ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت، جی وہاں فضیلتیں ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور یہاں ذمہ داریاں ہیں کہ ولایت باپ کو دی ہے ماں کو نہیں دی. آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں. اب میری گفتگو سن کر آپ کو شاید کسی کو ایک دم ایک نیا منظر نظر آئے. مولانا صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں تو باپ کی اجازت کے بغیر صیغے جاری نہیں کرتے. کتنا ہی کوئی کہہ دے کہ ابا اجازت نہیں دے رہے تو اماں سے پوچھ لیجئے. بھائی اماں کا مقام بہت ہے مگر اماں سے اجازت اس لیے لینا ضروری نہیں ہے کہ اماں ولی نہیں ہے. ولی یا دادا ہے یا باپ ہے، یا باپ اجازت دے گا یا دادا اجازت دے گا. ولایت باپ اور دادا کے پاس ہے، فضیلت ماں کو زیادہ ہے. نبی فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. شاید یہ فرمانا چاہتے ہوں کہ اگر کوئی ماں اس باپ کے مقابلے میں آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ وہ ماں کیا کہہ رہی ہے بلکہ یہ دیکھنا کہ یہ باپ کیا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ایک اور بہتر بلند صلوات. یہ جو احساسات اور جذبات کے مسائل ہیں اس کے مطابق اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں. میں اور آپ مولا علی سے مدد مانگتے ہیں. ہم علی مولا کو ولی مطلق مانتے ہوئے اللہ کی ولی مطلق مانتے ہوئے مدد مانگتے ہیں. کمال ہے سیدہ کا کہ علی سیدہ سے مدد مانگتے ہیں. اب روایت ذرا سنیے، آپ کو سیدہ کی عظمت کا ایک پہلو اپنے مجمع کو ہدیہ کرتا گزروں. مکے سے ہجرت کر کے سرکار مدینے جا رہے ہیں. اپنے اصحاب کو بہت سو کو پہلے بھیج دیا، ہر ایک کو اس کے حوصلے کے مطابق اس کی ذمہ داری کے مطابق روانہ کیا ہے سرکار نے جی. اور خود حضرت تشریف لے کر آئے مدینہ منورہ. مولا علی کو فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ. دوسرے دن اٹھ کر جو میرے پاس امانتیں ہیں وہ صاحبان امانت تک پہنچا دو، اور سب کو امانتیں دے کر گھر کی بیویوں کو لے کر مدینے آ جاؤ. رضوی صاحب توجہ چاہوں گا. سب کو لے کر مدینے آ جاؤ. اور وہ بیویاں جو اکیلے علی دسیوں کی تعداد میں، کہیں 25 کہیں 35 تعداد لکھی ہے بیویوں کی، جن کو لے کر خواتین کو لے کر بنی ہاشم کی خواتین کو لے کر مولا علی مدینے جا رہے ہیں. اکیلے علی، اتنے ساری بیویاں جو آپ کے ساتھ ہیں. اور ان خواتین میں فاطمہ نامی بیویوں کی تعداد بہت تھی، لہٰذا یہ کہا کہ فواطم کو لے کر آ جاؤ. سرکار نے فرمایا فواطم کو لے کر مدینے آ جاؤ.
اب مولا علی اکیلے ہیں، خواتین کو لے کر، بنی ہاشم کی بیویوں کو لے کر مکے سے مدینہ جا رہے ہیں ہجرت کے موقع پر۔ ابھی قافلہ کچھ آگے گیا تھا کہ خبر آئی، علی مولا کے قریب پہنچے تو خبر آئی، کچھ آگے پہنچے تو خبر آئی کہ پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے، جو قافلہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ قافلہ ہے، بلکہ وہ مکے کے شریر لوگوں کا ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ آپ اکیلے مرد ہیں، یہ ساری خواتین ہیں، یہ قافلے پہ حملہ کرے گا یہ لشکر، اور بیویوں کو اذیت پہنچائے گا، اور آپ تنہا کو کیا کر لیں گے، اور کیا ہوگا جو آپ کیا کریں گے، ایک اکیلے کیا کریں گے اتنے سارے لوگوں کا۔ جب یہ خبر مولا علی تک پہنچی، مولا اپنا دل لے کر آئے اس محمل کے قریب جس محمل میں جناب زہرا بیٹھی ہیں۔ بھائی روایت آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ کے قریب آ کر میرے مولا نے فرمایا، یا طہرا انی خارج الی عدو اللہ و عدو رسول اللہ و عدو اہل بیتہ فطلبی بالدعاء۔ یا زہرا، میں اللہ کے رسول اور اہل بیت رسول کے دشمن کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو۔ یعنی سیدہ سے مولا آ کے کہہ رہے ہیں تم زہرا میرے لیے دعا کرو۔ یہ کہہ کر مولا روانہ ہوئے، اور حضرت نے اس لشکر کا دفاع کیا، اس کا سامنا کیا، چند لوگوں کو فنار کیا، باقی جو بھاگے تو بھاگنے والوں کے پیچھے تو علی جاتے نہیں ہیں، مجبوروں پہ تلوار اٹھانا تو علی کا کام ہی نہیں ہے، اور جو بھاگ رہا ہو اس سے زیادہ مجبور اور کون ہوگا۔ بلکہ آپ کی سماعتیں کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میں ایک اور جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں۔ جی جب مولا سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو کسے مارتے ہیں آپ کے پیش نظر دشمن کون سا ہوتا ہے؟ لمبا چوڑا، گھوڑے پہ، اونٹ پہ بیٹھا ہوا، لوہا جس نے زیادہ پہنا ہوا ہو، تلواریں جس نے زیادہ لگائی ہوئی ہوں، کس کو آپ پہلے مارتے ہیں؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمانے لگے، میں مزدوروں کو نہیں مارتا، میں دیکھتا ہوں انہیں لایا کون ہے، ان مزدوروں کو لایا کون ہے، میں انہیں مارتا ہوں، ان بیچارے مجبور لوگوں کو مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں سپاہیوں کو نہیں مارتا، میں سرداروں کو مارتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو حضرت نے ان لوگوں کو کچھ کو فنار کیا، کچھ فراری ہوئے تو ان کو چھوڑ کر واپس آئے، اور جناب زہرا کی محمل کے قریب سے جب آپ کا دل گزرنے لگا تو بی بی نے آواز دے کر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو بی بی کے زبان سے مولا علی کی ایک فضیلت ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ علی بے زبان زہرا، اور کبھی اس سے ہٹ کر سوچیں گے کہ زہرا بے زبان علی۔ جناب زہرا نے مولا کائنات کے لیے کیا فرمایا، اور مولا کائنات نے جناب زہرا کے لیے کیا فرمایا، یہ ایک علیحدہ مستقل خمسے کا مضمون تو ہونا چاہیے۔ جناب امیر المومنین کو آواز دے کر جناب زہرا نے کیا فرمایا، میں وہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں، ما خابا من کنتا علی ظہرہ یا علی، یا علی جس کی پشت پناہی پر آپ موجود ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمارے مددگار ہیں، اور کیونکہ آپ ہمارے مددگار ہیں تو ہم ناکام کیسے ہوں گے؟ اس لیے کہ علی ہماری پشت پہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کرے علی ہم سب کی پشت پر بھی موجود ہوں تاکہ ہمیں کامیابیاں ملیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر، خیر مطلق فاطمہ زہرا عطا کر دی، خیر الکل کل الخیر ہم نے آپ کو عطا کر دیا، تمام تر فضائل کا مجموعہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ عزیزان گرامی، 5-8 منٹ اور فضائل پڑھنا چاہوں گا، پھر چند جملے مصائب کے میرے بعد نوحہ خوانی بھی ہے، اور جناب زرغام صاحب کی والدہ بہت نیک خاتون اور عزادار خاتون، خاص طور پر ان کے بھائی بھی یہاں مستقل نمازی رہے۔ بھائی صاحب کا نام کیا تھا؟ حیدر بھائی آپ بھی زرغام بھائی کے؟ جی ہاں، تو یہ بھائی سارے ماشاءاللہ، اور زرغام بھائی بھی، یہ سب نمازی گھرانہ، عبادت گزار گھرانہ۔ یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ماں کی تربیت نہ ہو، ماں کی تربیت کے بغیر یہ نیکیاں نہیں مل سکتی۔ جی تو یہ ہے، زرغام بھائی بھی نمازی، نماز گزار، پابند صوم و صلات، اور رات کو تو خاص طور پہ روزانہ یہاں علم حضرت عباس پر ان کا ایک خاص وظیفہ کرتے ہیں، بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ جی
چھوٹے چھوٹے بچوں کا مسجد میں ان کی ٹافیوں کی برکت بھی ہے، جیب میں ٹافیاں بھر کے لاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نمازی بچوں کو، عزادار بچوں کو، یہ خود ایک انداز ہے۔ اور میں پھر یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ ماں اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی، بلکہ میں کہوں گا کہ کسی پیر فقیر کے پاس جا کے دعا کروانے کی ضرورت ہوگی، مگر ہمارے گھر میں تو سب سے بڑا پیر خود ہماری ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر ان سے دعا کروا لی جائے نا کہ آپ دعا کر دیجئے، اور ماں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، مولانا کی والدہ بہترین بڑی ذاکرہ، اس پورے کراچی کے اندر چند ہی وہ بھی خواتین تھیں جنہوں نے ایک وقت کے اندر اہل بیت کے پیغام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ جو بڑی خواتین گزری ہیں، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ ہم 70% سے زیادہ اگر مذہبی ہیں نا تو اپنی ماں کی وجہ سے ہیں جی، خاص طور پر یہ ہماری ماں جی بچپن میں اپنی گود میں مجلس میں لے جاتی تھی، بلکہ میں تو اس سے پہلے کی بات کروں، ہم دنیا میں آئے نہیں تھے تو پھر ہمیں اپنے ساتھ مجلس میں لے جاتی تھی، اور ہم دنیا میں آنے سے پہلے کے حسینی ہیں، وہ ماں کی وجہ سے۔ ماں کے شکم میں بچہ بولتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سونگھتا نہیں ہے، چکھتا نہیں ہے، صرف اور صرف سنتا ہے جی۔ ہم سنتے تھے، حسین حسین سنتے تھے، ہمیں وہ آواز اس وقت سے آ رہی ہے جب ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، اور اس میں ہماری ماں کا کردار ہے جی۔ اللہ جن کی مائیں بزرگ ہیں ان سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور جو رحلت کر گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ محمود بھائی ہماری فیملی کو جانتے ہیں، خیرپور کے لوگ بہت سارے جانتے ہیں۔ ہماری والدہ تقریباً 80 سال کی ہوں گی، مگر محرم میں وہ اپنی جوانی سے ہمارے کوئی تقریباً 60-70 علم ہمارے یہاں سے بن کے جاتے ہیں، پھریرے۔ میں صرف بات کر رہا ہوں، میں اپنی تعریف یا اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا۔ کوئی 60-70 کئی تھان آتے ہیں، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، کئی کالے کپڑوں کے تھان آتے ہیں، کپڑے کالے کپڑے کے، اور اس کی کٹنگ کرتی ہیں، پھر سیتی ہیں۔ کوئی 60-70 گاؤں دیہاتوں میں کچھ شہیدوں کی قبروں پر چلا آ رہا ہے کہ جی ان کے گھر سے علم آئے گا، اور اب بھی ان کا جو ہے وہ ہاتھ بہرحال کانپتا ہے، اور سوئی میں وہ دھاگا ڈالنا، اور کسی کو کام نہیں کرنے دیتی، کہتی ہیں جب تک میں زندہ ہوں خود علم بناؤں گی جی۔ میں نے اپنی ایک دادی سے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ہندوستان سے کیا لے کر آئی تھی؟ میں بعد میں جب اپنے گاؤں گیا اور اپنے گھر دیکھے ہم نے جا کر، تو میں نے کہا یہ تو واقعاً صحیح کہتے تھے کہ بہت کچھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے مبالغہ کرتے ہیں کہ ہم تو یہ تھا اور وہ تھا اور یہ تھا، ہم سمجھتے تھے کہ انہیں یاد آتی ہے تو ایک چیز بڑھا کے بتاتے ہوں گے، لیکن جب میں وہاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا کہ کیا کچھ چھوڑ کر آیا، تو میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا، اس سے پہلے کی بات ہے، کہ کیا لے کر آئے تھے آپ وہاں سے؟ تو کہنے لالا، وہ جو زبان تھی ان کی، لالا کچھ بھی نہ لے کر آئے، ہم تو وہاں سے علم اور پنجے لے کر آئے تھے۔ یہ جو آج اہل بیت سے ہماری وابستگی ہے، اس میں ہماری بزرگوں کا بڑا، خواتین کا بڑا کردار ہے۔ ان سب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایسے ہی ایک ماں زرغام بھائی کی، حیدر بھائی کی والدہ، اللہ ان ماؤں کے درجات کو بلند فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے ایک ماں کو یاد کریں، وہ ماں جس نے حسنین جیسے بچے پال کے معاشرے کو دیے، وہ ماں جس نے زینب جیسی بیٹی پال کے دیے جی۔ نبی مکرم ہر روز نماز فجر کے بعد 6 مہینے تک سیدہ کے دروازے پہ سلام کرتے رہے، 6 مہینے تک، 1-2 دن نہیں، 1-2 دفعہ نہیں کہ لوگ کہتے کہ ہم نے نہیں دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا۔ جب تک ساری امت نے دیکھ نہیں لیا کہ نبی سیدہ کے دروازے کا احترام کرتے ہیں، نبی کا یہ عمل مستمر رہا، مسلسل رہا، جاری رہا۔ روزانہ کھڑے ہو کر سیدہ کے دروازے پر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اور جب دروازے پہ سلام ہوتا ہے تو پہلے سے دروازہ کھلا ہوتا ہے، حسنین نانا سے لپٹ رہے ہوتے ہیں، جناب زہرا دروازے پہ کھڑے ہو کے بابا کا استقبال کرتی ہیں، مولا علی کھڑے ہوتے ہیں نبی کے احترام کے لیے، کہ ایک دن دروازے پہ جناب زینب نظر آئیں۔ جتنا پیار نبی کو حسین سے ہے اتنا ہی زینب سے بھی ہے۔ پیشانی کا بوسہ دیا، فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے،
اماں زہرا کہتی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو، نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ فرماتی ہیں نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں، نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، میں نے ایک درخت کا سہارا لیا مگر آندھی کا جھونکا آیا اور وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا میں نے دوسرے درخت کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا، میں نے پھر تیسرے درخت کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، آندھی تیز چل رہی تھی، خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی۔ نانا خواب یہاں مکمل نہیں ہوا، خواب آگے بڑھتا ہے، تیز آندھی سے میرے سر سے چادر اتر گئے۔ بس یہ جملہ سنا نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارے لیے سہارا، ہاں ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی، اس لیے کہ تمہارے سہارے تم سے چھن چکے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں رونے والوں سے پوچھوں، جب جناب زینب سوچتی ہوں گی نا کہ نانا نے تعبیر بتائی ہے، تو یہ بھی تو سوچتی ہوں گی جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کے عباس جیسا بھائی ہو، یہ کیسے ہو سکے گا؟ کون کر سکتا ہے ایسا کہ اس کے سر سے چادر اتار لے؟ لیکن عزادارو جب زینب نے دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، عباس کے بازو کٹ گئے اور اب حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تو عجب نہیں احساس ہوا ہو کہ نانا جو آپ نے کہا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ وہ وقت بھی بڑا سخت تھا جناب زینب کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیے۔ اس بی بی کو جناب زینب نے بڑی سنگین، اس بی بی زینب کو جناب زہرا نے بڑی سنگین ذمہ داریاں دی ہیں۔ جب جناب زہرا کی شہادت ہونے لگی، فرمایا علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، حسن کا یہ انداز ہے، حسین کا یہ مزاج ہے، زینب کی یہ عادت ہے، علی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ اور پھر جب وصیتیں فرما لی تو فرمایا اب حسن کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ امام حسن آئے تو امام حسن سے وصیتیں فرمائیں، پھر فرمایا اب حسین کو بلا دو۔ امام حسین آئے تو ان سے وصیتیں فرمائیں، سب سے آخر میں فرمایا علی اب میری زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جناب زینب آئیں تو فرمایا زینب میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کچھ ذمہ داریاں دینا چاہتی ہوں۔ رونے والوں کو احساس ہے کہ جناب زینب اس وقت 4 سال کی ہیں۔ 4 سال کا سن کیا ہوتا ہے کسی بچی کے لیے؟ سب سے بڑی اولاد امام حسن 6 سال کے ہیں، پھر امام حسین 5 سال کے ہیں، پھر جناب زینب ہے 4 سال کی۔ فرمایا زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں، فرمایا اسے کھولو، دیکھو اس میں کیا رکھا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب جب نانا تمہارے نانا کی رحلت ہونے لگی میرے بابا کی، تو جنت سے جبریل پنجتن کے 5 کفن لے کر آئے۔ ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا کو دے دیا، اب یہ 4 کفن ہیں جو پنجتن کے جنت سے آئے ہیں۔ میں تمہیں بتاتی رہتی ہوں، تم سمجھتی رہو کہ کون سا کس کا کفن ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے جناب زہرا سے کہوں گا بی بی بہت سنگین ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بچی بہت کم سن ہے۔ عجب نہیں سیدہ کا جواب آئے میری بچی کا بڑا حوصلہ ہے، یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں دیکھے گی، یہ ایک بھائی کو ایک ٹیلے سے کھڑے ہو کے ذبح ہوتے دیکھے گی۔ میری زینب کا تو بڑا حوصلہ ہے جو میں ذمہ داری دے رہی ہوں، یہ اسی کا کام ہے۔ جناب زینب سے کہا زینب ایک ایک کفن دکھاتی رہو تو میں بتاؤں کون سا کفن کس کا ہے۔ ایک کفن دیکھ کے فرمایا انہی دنوں میں بابا آئیں گے، تم سے کہیں گے زینب اماں زہرا کا کفن لا دو، تو یہ کفن میرا ہے، بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ جنت سے تمہارے بابا علی کا کفن آیا ہے۔ اب 2 کفن رہ گئے، ایک کفن کو دیکھ کے فرمایا زینب اس کے بعد کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ کفن بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب آخری کفن رہ گیا، اسے دیکھ کے روئیں اور روتے ہوئے فرمایا یہ کفن بھی حسن کا ہے، تمہارا بھائی حسین تم سے پھر کفن مانگے گا تو یہ کفن دے دینا۔ اجرکم اللہ۔
کم سن تھی نا جناب زینب، مجلس مکمل کر رہا ہوں، کم سن تھی نا جناب زینب، تو فوراً فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن کون سا ہے؟ تو زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا حسین بغیر کفن کے دفنایا جائے گا، محشر کا میدان ہوگا، انہی کپڑوں میں میرا حسین لایا جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مزید سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سیدہ نوروز فاطمہ بنت سید اخلاق حسین نقوی، زوجہ سید علی حیدر رضوی، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔